بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج کے ہم ویڈیو پروگرام کا آغاز ایک افسوسناک خبر سے کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور کا انتقال ایک ٹریفک حادثے میں ہو گیا ہے، اور یہ ٹریفک حادثہ اسلام آباد میں ہوا۔ دوسری بات، پٹرول کی قیمتیں کہیں رکنے نہیں پا رہی۔ وفاقی وزیر خزانہ نے 10 روپے فی لیٹر پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ اللہ پاکستان پر رحم کرے۔ کہیں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ پاکستان کو سستا پٹرول دینے کے دعوے کرنے والے وزیر مملکت ملک مصدق پتہ نہیں کہاں ہیں۔ روس سے تو ابھی تک تیل نہیں آیا، اور پاکستانی عوام کا تیل نکل رہا ہے۔ اب تو ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ پاکستان کے عوام اپنی گاڑیاں کھڑی کر دیں اور پیدل چلنا شروع کر دیں۔ ناظرین کرام، قبل اس کے ہم آگے بڑھیں اور آپ کو حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ممکنہ مذاکرات کی کوئی نویس سنائیں، آپ سے استدعا ہے کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں۔ میرے یوٹیوب چینل کا نام ہے نواز رضا کے ساتھ، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق، جو اپنے آپ کو حکومت اور اپوزیشن کی دونوں گروپوں سے الگ تھلگ رکھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ایک نیوٹرل سیاستدان کے طور پر انہوں نے اپنا ایک پوسٹر بھی بنایا ہے۔ انہوں نے حکومت کی طرف سے ایسے پیغامات موصول ہونے کے بعد کہ اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کیے جا سکتے ہیں، انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی، اور اس کے بعد پھر وہ عمران خان کے پاس بھی گئے ہیں۔ بڑا زبردست کام ہے اگر وہ شہباز شریف اور عمران خان کو ایک میز پر بٹھا دیں۔ دونوں طرف سے ایک دن الیکشن کرانے کے ایجنڈے پر بات کرنے پر آمادگی کا اظہار کیا گیا ہے۔ یہ ایک بڑی بات ہے۔ کاش کہ عمران خان بھی یہ سمجھیں کہ ایک دن الیکشن ہونے سے کوئی قیامت نہیں آئے گی اگر الیکشن اکتوبر کے بجائے اگست میں ہو جاتے ہیں، ستمبر میں ہو جاتے ہیں۔ اب ہم قریب ہیں الیکشن کے، لیکن یہ جو عمران خان کا اصرار ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن لازماً ہونے چاہیے، اور پھر اس کے بعد اگر وہ کامیاب ہو جائیں تو پھر وہ قومی اسمبلی کے انتخابات پر اثر انداز ہو سکے۔ مجھے نہیں لگتا کہ کسی قیمت پر سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود بھی الیکشن 90 دن کے اندر ہوتے ہوں۔ لہذا اب سیاستدانوں کو مذاکرات کر کے ایک ایسا اتفاق رائے پیدا کر دینا چاہیے کہ جس پہ سپریم کورٹ کے رویے میں بھی نرمی آ جائے۔ ناظرین کرام، یہ عام انتخابات کا معاملہ اتنا کوئی آسان نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے کہ 2019 میں مولانا فضل الرحمان نے ایک زبردست قسم کا لانگ مارچ کیا، ہزاروں لوگ انہوں نے اسلام آباد پر لا کر کھڑے کر دیے، اور وہ ایسے لوگ تھے جو جان دینے کے لیے تیار تھے۔ مولانا فضل الرحمان کے، اور یا اگر کہا جائے سراج الحق کے پیروکار، ان کو کال دیں کہ آپ نے جان دینی ہے، وہاں سے ہلے گا کوئی نہیں۔ ایسا نظر آتا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کا تصادم ہوگا بڑا شدید نوعیت کا عمران خان کے ساتھ۔ تو عمران خان کی طرف سے تو جو بات کرنے والے لوگ تھے وہ چودھری شجاعت حسین، چودھری پرویز الہی، اور اس میں اس وقت کے DGI یہ مولانا فضل الرحمان نے یہ خود بات بتائی ہے کہ میری طرف سے اکرم درانی اور سینیٹر طلحہ محمود تھے۔ ہمارے درمیان 6 آدمیوں کے درمیان اسمبلی توڑنے
اور اگلے سال مارچ میں الیکشن کرانے کا شیڈول دینے کا معاہدہ ہو گیا، لیکن بعد میں مکر گئے، عمران خان صاحب مکر گئے۔ خان صاحب آپ تو اپنی بات میں بھی قائم نہیں رہے، اس وقت آپ دباؤ میں تھے مولانا فضل الرحمان کے، تو سارے مطالبات ماننے کے لیے تیار نظر آتے تھے، لیکن جو ہی لانگ مارچ ختم ہوا، مولانا فضل الرحمان واپس چلے گئے، تو آپ کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں ملا۔ پھر آپ لوگ مکر گئے، انہوں نے کہا جی اب ریلیف تو مل گیا ہے، تو کوئی ہمارے لیے دباؤ کی اب کوئی کیفیت نہیں ہے۔ الیکشن کرانے کے لیے عمران خان اتنا دباؤ نہیں ڈال سکے جتنا دباؤ وہ سپریم کورٹ کے ذریعے ڈالنا چاہتے ہیں اب الیکشن کرانے کے لیے۔ اگر وہ لانگ مارچ میں کامیاب ہوتے تو بھی الیکشن یقیناً حکومت مجبور ہو جاتی۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب 25 مئی سے کہ لانگ مارچ کے اناؤنسمنٹ سے پہلے جب حکومت تیار تھی الیکشن کرانے کے لیے مئی میں، تو اس وقت عمران خان نے لانگ مارچ کی کال کیوں نہیں واپس لی؟ اور وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ میری لانگ مارچ پر کال، اس کی کال پر الیکشن ہو رہے ہیں۔ انہیں شکست ہوئی، سیاست کے میدان میں ان کو شکست در شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اب وہ اپنے آپ کو دعوے دار ہیں کہ وہ پاپولر ہیں، لیکن جو مجھے سروے رپورٹیں آ رہی ہیں اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ مقابلہ ٹکر کا تو ضرور ہے، اور جس دن میاں نواز شریف پاکستان آ گئے، ان کی ٹکر کا لیڈر اس سے بڑا لیڈر، تو پھر تو صورتحال ہی کچھ اور ہوگی۔ آخر میں ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے کہ IMF نے پاکستان کو لکیریں نکال دی۔ آج بھی وزیر اعظم نے بڑی دکھ بھرے انداز میں بات کہی ہے کہ ہم IMF کی تمام شرائط پوری کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ابھی تک ہمارے جو گرانٹ منظور ہونی ہے اس میں لات و لات سے کام لیا جا رہا ہے۔ معلوم نہیں پاکستان سے کون سے مطالبات اب مزید تسلیم کرانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے آخری شرط رکھی کہ آپ کے دوست مالک آپ کی مدد کے لیے جو پیسے دینا چاہتے ہیں وہ دیں۔ چین نے دیے، سعودی عرب نے دیا، UAE خود اپنی معاشی حالت اس کی ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ بھی دینے کے لیے کچھ تیار ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود IMF کی سے شکنجے سے جان چھڑانا ممکن نظر نہیں آ رہا، لیکن الٹیمیٹلی پاکستانیوں کو IMF سے جان چھڑانا پڑے گی۔ آج بھی میں یہ بات کہہ رہا تھا، پاکستانیوں کے اپنے اخراجات کم کرنے پڑیں گے، پاکستانیوں کو پیٹرول کی عیاشی ختم کرنی پڑے گی۔ عیاشی سے مراد یہ ہے ضرورت سے زیادہ پیٹرول کا استعمال ختم کرنا پڑے گا، نیچے آئے گا۔ اسی طرح بجلی کا جو استعمال ہے، ہم پہ جو IPP کا بوجھ ہے، اس کو بھی خاص لمٹ سے اوپر نہیں جانے دینا چاہیے۔ ہمیں اس کو توازن کو برقرار رکھنا چاہیے، اور پاکستان میں نئی بجلی کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو سولر کے ذریعے پورا کرنا چاہیے۔ سستی بجلی لوگوں کو چاہیے۔ میرے ساتھ ایک کارخانہ دار بیٹھے ہوئے تھے، پاکستان کے بہت بڑے کارخانہ دار، وہ بھی اپنی یہی مثال پیش کر رہے تھے کہ ہمیں فیول کا پرابلم ہے، ہمیں بجلی کے پرابلمز ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں تب پوری ہو سکتی ہیں۔ ہمارے یہاں سستی بجلی تو اب تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو چلانے کی طرف توجہ دینے چاہیے۔ ہماری جب تک برآمدات نہیں بڑھیں گی، درآمدات کم نہیں ہوں گی، فیول کا استعمال کم نہیں ہوگا، اور اپنی چادر جتنی ہے اس سے زیادہ پاؤں نہیں پھیلائیں گے، تو ہم معاشی طور پر مستحکم نہیں ہو سکتے۔ معاشی طور پر مستحکم پاکستان کے لیے ایک لمبا معاہدہ کرنا پڑے گا میثاق معیشت حکومت اور اپوزیشن۔ اس کے نتیجے میں انشاءاللہ پاکستان کے تمام معاشی مسائل حل ہو جائیں گے۔ شکریہ۔